الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک. معزز سامعین کرام، ناظرین ذی وقار، السلام علیکم. ناظرین کرام، ہم نے پارٹ 1 کے اندر اپنی معیشت اور اکانومی کے حوالہ سے اور اس کی گروتھنگ کے لیے جو ہمارا ٹاپک ہم نے جس کا آغاز کیا تھا، جس کو ہم نے چوز کیا تھا، اس میں پہلے ہم نے یہ بتایا تھا کہ وہ کون سے عناصر ہیں، وہ کون سا ناسور ہے بالخصوص جو ہماری اس معیشت کو تباہ کر رہا ہے اور غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے اور امیر دن بدن امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے. اس میں سب سے اہم جو ہے وہ سود ہے، جس کو ڈفرینٹ فیز سے پھیلایا جا رہا ہے، ڈیولپ کیا جا رہا ہے اور اس طرح غریب دن بدن غریب سے غریب تر ہو رہا ہے، جبکہ اسلام اس طرح کے نظریہ کی، اس طرح کے لین دین کی مذمت کرتا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات کی روشنی میں آپ کے سامنے انشاءاللہ ہم مختلف انداز میں مختلف دروس کے اندر اس بات کو کلیئر کریں گے. اور سب سے پہلے ہم نے جو ذکر کیا تھا ہمارے پارٹ 1 کے اندر وہ یہ تھا کہ ہماری معیشت کس وجہ سے ڈسٹرب ہو رہی ہے، اور اس میں سب سے جو اہم، اس کو ڈیولپ کرنے میں جو سب سے اہم کردار ہے وہ ہے رزق کے حلال کا کمانا. اور اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ آپ اس کو سماعت بھی کر سکتے ہیں، ہمارے چینل کے اوپر ان احادیث کا مطالعہ بھی کر سکتے ہیں، ان کو سماعت بھی کر سکتے ہیں. آج کی اس سیشن میں، اس درس کے اندر معاشیت کی جو تباہ کاریاں ہیں اور سود کی جو تباہ کاریاں ہیں وہ ان کا ذکر مختصر سے وقت کے اندر آپ کے سامنے کیا جائے گا انشاءاللہ پارٹ 3 کے اندر. پھر اس سے اگلا ہمارا ٹاپک ہوگا. آج کے حوالے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ پہلی حدیث مبارکہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاتی علی الناس زمان لا یبالی المرء منہ ما اخذ منہ من الحلال ام من الحرام. رواہ البخاری کتاب البیوع. کتاب البیوع کی حدیث مبارکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب بندہ جو ہے وہ اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا کہ اس نے جو رزق کمایا ہے وہ حلال ذریعے سے کمایا ہے یا حرام ذریعے سے کمایا ہے، اس نے وہ کون سا میتھڈ استعمال کیا ہے، یوز کیا ہے، جس کی وجہ سے اس نے وہ رزق کمایا ہے. اس کو اس کی پرواہ نہیں رہے گی. حرام یعنی حرام اور حلال کے درمیان کوئی تمیز اس کے درمیان نہیں ہوگی، اور وہ اتنا جو ہے وہ گمراہی کے اندر پھنس چکا ہوگا. وہ اگر نکلنے کی کوشش بھی کرے گا تو اپنی کوشش کے باوجود نہیں نکل پائے گا، اس لیے کہ سارا معاشرہ سود کی لپیٹ میں ہوگا. تو اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں پتہ یہ چلا کہ ایسا وقت آ گیا ہے کہ جب اب حرام اور حلال کی تمیز نظر نہیں آ رہی ہے. یاد رکھیے گا ناظرین کرام، اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں جو مفہوم میں سمجھ پایا ہوں اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام اپنے ماننے والوں کو دولت کمانے کی چھوٹ نہیں دیتا، بلکہ وہ کمائی کے طریقوں میں اجتماعی مفاد کے لحاظ سے جائز اور ناجائز کا منصفانہ امتیاز قائم کرتا ہے کہ جائز ہے یا ناجائز ہے، اور اس میں اجتماعی فائدہ بھی ہے. اور دوسرا جو اس میں اس کا مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ امتیاز کا جو دار و مدار ہے وہ اس کلیہ پر ہے کہ حاصل کرنے کے لیے، دولت کو حاصل کرنے کے لیے وہ تمام طریقے جائز ناجائز ہیں جن میں ایک شخص کا فائدہ ہو اور دوسرے شخص کا نقصان ہو. ہر وہ طریقہ دولت کمانے میں ناجائز ہے کہ جس میں ایک شخص کا فائدہ ہو رہا ہو اور دوسرے کا نقصان ہو رہا ہو، تو دوسرے شخص کا یا اشخاص کا اس میں نقصان ہو. تو یہ اسلام اس کی بھی اجازت نہیں دیتا. اسلام اجتماعی سوچ کو پروان چڑھاتا ہے. اسلام اجتماعی سوچ کو، اس اجتماعی مفاد کو اسلام لائک کرتا ہے، پسند کرتا ہے، اور اس کو اختیار کرنے کا بھی ہمیں حکم دیتا ہے. اور ہر وہ طریقہ جائز ہے جس میں لین دین کا معاملہ جو ہے، مبادلہ جو ہے، یہ متعلقہ افراد کے درمیان منصفانہ طریقہ سے طے پائے، اس کو وہ جائز قرار دیتا ہے کہ دونوں اشخاص کے درمیان انصاف کا جو ہے دامن اس کو نہ چھوڑا جائے. اور یہ بھی یاد رہے کہ ایک مادہ پرست اور ایک منکر آخرت جو ہے، اس کے نزدیک جو دولت کمانے کا جو میتھڈ ہے، جو طریقہ ہے وہ یہ ہے، اس کی جو سوچ ہے وہ یہ ہے
کہ وہ اپنا ہی مفاد سوچتا ہے کہ میرا ہی مفاد ہو، دوسرے کا بھلا نقصان کیوں نہ ہو، مجھے فائدہ ہونا چاہیے، حالانکہ ایسی سوچ کی اسلام مذمت کرتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ ایسی دولت کمائی نہ جائے جس کی وجہ سے دوسرے کا نقصان ہو اور اپنا فائدہ ہو۔ یعنی وہ مشہور ہے وہ مثال کہ اپنے فائدہ کے لیے ایک کلو گوشت کے لیے دوسرے کے پورے اونٹ کو ذبح کر دیا جائے۔ اسلام اس کی مذمت کرتا ہے اور اس دولت کو حلال دولت قرار نہیں دیتا۔ سامنے وقار اس کا انجام کیا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یکسب عبد مال حرام فیتصدق منہ فیقبل منہ، فرمایا کہ ایک بندہ ہے اور وہ حرام ذرائع سے مال کماتا ہے اور پھر اسے وہ صدقہ کرتا ہے، لوگوں کی میں مدد کرتا ہے، رفع عامہ کے کام کرتا ہے، ایسا صدقہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا۔ چونکہ ہم نے ایک اور حدیث کی بات پاک کے اندر پڑھا تھا کہ ان اللہ طیب ولا یقبل الا طیبا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور وہ پاک ہی کو پسند کرتا ہے۔ تو صدقہ وہ ہوتا ہے جو حلال دولت سے کیا جائے۔ آگے حدیث پاک میں آتا ہے کہ ولا ينفق منه فيبارك له فيه، فرمایا کہ پھر اگر وہ وہی پیسہ وہ اپنی اولاد پہ خرچ کرتا ہے، اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرتا ہے، حرام کا کمایا وہ پیسہ وہ اپنی اولاد پہ خرچ کرے گا تو اللہ پاک اس میں برکت عطا نہیں کرے گا، وہ برکت سے خالی ہوگا۔ اور پھر فرمایا ولا يترك خلف ظهره الا كان زاده الى النار، فرمایا جو مال وہ پیچھے چھوڑ کے جائے گا اپنے ورثاء کے لیے چھوڑ کے جائے گا، وہ حرام کا کمایا وہ مال وہ اس کے لیے بھی اور باقی رہنے والوں کے لیے بھی جہنم کا باعث بنے گا۔ کسی صورت میں نہ وہ زندگی میں اسی کے کام آئے گا، نہ رہنے والوں کے لیے کام آئے گا، نہ صدقہ اس کے کسی کام آئے گا۔ اور آگے فرمایا ان اللہ لا یمحو السیئۃ بالسیئۃ، اللہ تعالیٰ برائی کو برائی سے نہیں مٹاتا، اللہ تعالیٰ ناپاک کو ناپاک مال کے ذریعے سے قبول نہیں کرتا، ولیکن یمحو السیئۃ بالحسن، اللہ تعالیٰ برائی کو بلائی کے ذریعے سے مٹاتا ہے۔ ولا ان الخبیث لا یمحو الخبیث، رواہ احمد، مسند احمد کے حدیث پاک ہے۔ اس میں فرمایا گیا، عبداللہ مسعود روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خبیث مال کے ذریعے سے خبیث کو نہیں مٹاتا بلکہ پاک مال کے ذریعے سے پاک خبیث مال کو مٹا دیتا ہے اور نیکی کے ذریعے سے انسان کی سیرت اور صورت کو بہتر بنا دیتا ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ مال وہی، رزق حلال وہی ہے جو بندہ محنت سے کماتا ہے اور جو بندہ اجتماعی مفاد کو سامنے رکھ کے منصفانہ طریقے سے کماتا ہے۔ یہ تباہ کاریاں اس سود کی وجہ سے ہماری معیشت کے اندر ہیں۔ رب العالمین ہمیں احسن انداز میں تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رزق حلال کمانے اور کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک امت مسلمہ پر کرم فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔